السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ اس وقت اسلام آباد کے پوش ایریا میں موجود نائٹ کلب میں بیٹھا وسکی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا ڈانس فلور پر تھڑکتے لڑکے لڑکیوں کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا، جو بے ہنگم سے میوزک پر باہوں میں باہیں ڈالے ارد گرد سے بے خبر ناچتے ہوئے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ یہ سب کے سب امیروں کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں، جو خود کو ماڈرن شو کرنے کے چکر میں ہر اچھے برے کی تمیز بھلائے بیٹھے تھے۔ وہ وہاں اکثر آتا تھا اور صرف شراب سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ وہاں موجود شباب میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے اب اس کلب میں آتی جاتی لڑکیاں بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہو چکی تھیں کہ وہ صرف چند گھنٹے بیٹھنے، شراب اور سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ سڑے ہوئے انداز میں سب کو گھورنے آتا ہے۔ شروع میں آنے والی لڑکیوں نے بہت دفعہ اس پر لائن مارنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے پر پتھریلے اور بیزاری کے ابھرتے اثرات سے سب کو اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسی لیے اب وہ وہاں آ کر اپنا چسکا پورا کرتا اور خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا۔ نہ وہ کسی کو بلاتا اور نہ ہی کوئی اسے۔ آج وہ تقریباً 20 دن کے بعد وہاں آیا تھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ کش لے کر دوسرے ہاتھ سے گلاس میں موجود شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے۔ جیسے ہی اس کی نظر انٹرس پر پڑی تو وہاں سے آتی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے ساکت ہو گیا۔ ابیہ ہاشم ریسپشن پر پکارا گیا۔ ابیہ اپنا نام سن کر آہستگی سے چلتی تھروٹ سرجن ڈاکٹر ربانی کے روم میں داخل ہوئی۔ سٹ ڈاؤن۔ ڈاکٹر ربانی نے ناک پر موجود اینک کو اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس۔ وہ سامنے موجود چیئر پر بیٹھی۔ مس ابیہ ہاشم، میں نے آپ کی مدر کی رپورٹس دیکھی ہیں اور ان کی بیماری کا علاج آپریشن ہی ہے۔ انہوں نے رک کر ابیہ کی طرف دیکھا۔ کوئی اور حل؟ ابیہ نے شکستہ آواز میں پوچھا۔ نہیں، ان کی بیماری جس سٹیج پر ہے اس کا آخری آپشن آپریشن ہی ہوتا ہے، وہ بھی 1-1.5 ویک کے اندر، ورنہ اگر یہ پوائزن سارے جسم میں پھیل گیا تو۔ اس تو کے آگے خوفناک خاموشی چھا گئی۔ کیا چارجز ہوں گے آپریشن کے؟ ابیہ جانتی تو تھی مگر پھر بھی پوچھ لیا۔ ریسپشن پر آپ کو انفارم کر دیں گے۔ ڈاکٹر ربانی نے بات ختم کی۔ جی۔ ابیہ نے ریسپشن پر آ کر ساری انفارمیشن لی۔ آپریشن کے چارجز سن کر مایوسی سے شکستہ چال چلتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ بیا تم آ گئی، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نیہا نے ایک ہی سانس میں سوال پوچھا۔ پانی؟ ابیہ نے صحن میں موجود تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ابھی لائی۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ابیہ نے پاؤں سینڈل کی گرپ سے آزاد کیے اور لمبا سا سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ پانی؟ نیہا نے گلاس سامنے کیا۔ ابیہ نے پانی ختم کر کے گلاس واپس پکڑایا۔ مجھے بتاؤ تو بیا، ڈاکٹر نے کیا رپورٹس دیکھ کر کہا۔ آپریشن، مختصر جواب آیا۔ آپ آپریشن؟ ہاں آپریشن۔ ابیہ نے مایوسی سے سر ہلاتے تصدیق کی۔ اور پھر اب؟ نیہا ابھی بھی شاکڈ تھی۔ اب کیا؟ کچھ تو کریں گے نا؟ بیا اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تمہاری جاب تو پہلے ہی چھوٹ گئی ہے۔ وہ مالک مکان بھی آیا تھا آج۔ وہ پریشانی سے بولی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہی جو پچھلی دفعہ کہہ کر گیا تھا، کرایہ دے دیں یا پھر وہ رکی۔ اچھا تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ہو جائے گا۔ ابیہ نے خود کو سنبھال کر کہا۔ مگر کیسے؟ کہا نا تم فکر نہ کرو اور نہ ہی اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور ڈالو۔ اس نے بمشکل مسکرا کر ماحول کو ہلکا کرنا چاہا۔ اچھا بتاؤ کیا پکایا ہے تم نے؟ ماش کی دال، آہستگی سے بتایا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گرم کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں امی کو دیکھ لوں، پھر کھاتے ہیں مل کر دونوں۔ ابیہ نے چھوٹی بہن کا افسردہ چہرہ دیکھ کر سر تھپ تھپایا اور پریشان سی اندر کمرے کی جانب چلی گئی۔ زرار شاہ نے انٹرس سے چادر میں لپٹی لڑکی کو آتے دیکھا، جس نے آدھے سے زیادہ چہرہ پلو سے چھپا رکھا تھا۔ وہ حیران تھا، ایسے حلیے کی لڑکیاں بھی وہاں راتیں رنگین کرنے آتی ہیں؟ ڈسگسٹنگ۔ اس نے حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ شکل مومنہ، کرتوت کافراں، وہ ناگواری سے کہتا پھر سے کش لینے لگا۔ امی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نیہا نے مسکراتے ہوئے ماں سے پوچھا، جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان۔ میڈیسن لی آپ نے؟ ہاں لے لی۔
اللہ نے مجھے دو اتنی محبت اور خیال رکھنے والی بیٹیاں جو دی ہیں۔ انہوں نے ابھیا کے زر سے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بوسہ لیا۔ امی آپ سے ایک بات کرنی تھی، اجازت مانگی؟ ہاں کرو امی۔ وہ آپ رفاقت مالک مکان کی بات مان لے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہوئیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، ویسے بھی میرے لیے کون سا رشتوں کی لائن لگی ہیں جو رشتوں کی لائن نہ سہی مگر اب اتنے بھی گئے گزرے نہیں، ایک 50 سالہ مرد سے بیاہ دوں گی میں تمہیں۔ شازمہ خفا سی بولی، مگر امی اگر مگر چھوڑو، جاؤ تھکی ہوئی آئی ہو، کھانا کھاؤ، یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں، میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ انہوں نے بات ختم کی۔ اچھا آپ بھی آرام کریں، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ ابھیا آنسو روکتی جلدی سے باہر نکلی۔ میرے مالک میری بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، جلد از جلد مجھے ان کے فرض ادا کرنے کی توفیق دے دیں میرے مالک۔ شازمہ نے اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دل سے دعا کی۔ شازمہ بیگم کی شادی کم عمری میں ہی ہاشم مبین نامی اسکول ٹیچر سے ہوئی تھی۔ شازمہ کا تعلق اچھے خاصے معزز گھرانے سے تھا مگر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، خود کو اس گھرانے سے الگ کر لیا تھا۔ شازمہ 19 سال کی تھی جب ان کے گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں میل ٹیچر کی تقرری ہوئی۔ انہی میں ایک ٹیچر ہاشم مبین تھا۔ شازمہ نے اس گبرو کو گاؤں میں دیکھا تو دل ہار بیٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے خطوط کا تبادلہ ہونے لگا اور بات شادی تک پہنچ گئی۔ شازمہ جانتی تھی کہ اس کے خاندان والے اسے کبھی بھی ایک غیر خاندان میں معمولی ٹیچر سے نہیں بیائیں گے، اس لیے انہوں نے ہاشم کو راضی کر کر خفیہ نکاح کر لیا۔ کچھ عرصہ وہ دونوں اس نکاح کو چھپا گئے مگر پھر حویلی میں کچھ مہمان شازمہ کا رشتہ دیکھنے آئے اور اسی کو پسند کر گئے اور شازمہ کے لیے نئی مصیبت چھوڑ گئے۔ ان حالات میں ہاشم نے گھر سے بھاگ جانے کو ہی بہتر جانا مگر شازمہ اس کے لیے نہ مانی، وہ جو کر چکی تھی وہ کافی تھا۔ گھر سے بھاگ کر وہ اپنے باپ بھائیوں کے لیے گالی نہیں بننا چاہتی تھی۔ یوں ہی چند دن گزرے۔ جب منگنی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی، ہاشم مبین کو پتہ چلا تو فوراً سے شازمہ پر حق جتانے حویلی چلا آیا کہ ہاشم مبین کے منہ سے نکلتے سچے انگاروں کو سب نے سنا مگر پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس گھر کی اکلوتی بہن بیٹی تھی وہ لوگ نہ تو اسے معاف کر سکتے تھے اور نہ ہی اسے سزا دے سکتے تھے، اس لیے بابا جان نے ایک چھوٹی سی تقریر رکھ کر شازمہ کو ہاشم مبین کے ساتھ رخصت کر دیا ہمیشہ کے لیے اور سزا کے طور پر ان سے ہر رشتہ ناطہ ختم کر لیا۔ وہ دن آج کا دن، دوبارہ دونوں گھرانوں میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاشم اسے لے کر اسلام آباد آیا جہاں اس کی بوڑھی ماں تھی۔ کچھ عرصے تو وہ سب ٹھیک رہا۔ جب جمع شدہ سرمایہ ختم ہو گیا اور ہاشم کو کوئی ملازمت نہ ملی تو اس نے شازمہ کے ساتھ بد زبانی شروع کر دی۔ جب پیٹ میں روٹی نہیں رہی تو کیسی محبت اور کہاں کی محبت، بس محبت کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ شازمہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی مگر واپسی کا دروازہ وہ خود ہی بند کر کر آئی تھی، پھر کیسے جاتی واپس؟ ہاشم مبین بھی فارغ رہتا اور سارا دن گھر سے باہر رہتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بری صحبت میں رہ کر وہ ایک شرابی جواری بن چکا تھا، اکثر شازمہ کو مارتا پیٹتا۔ شازمہ یہ سب خاموشی سے سہتی، کوئی آگے پیچھے جو نہیں تھا اب، حتیٰ کہ ابھیا اور نیہا کی پیدائش پر بھی ہاشم مبین کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دونوں بہنیں ماں کو پیٹتا دیکھتی مگر اس قابل نہیں تھی کہ کچھ کر پاتی۔ شازمہ بھی اسی ذلت بھری زندگی کو قبول کر چکی تھی جو اس کی اپنی چوائس تھی۔ ابھیا میٹرک میں تھی جب ایک روز ہاشم مبین کی میت گھر آئی۔ زہریلی شراب پینے کی وجہ سے اس کی موت جوئے کے اڈے پر ہو گئی۔ وہاں موجود دیگر لوگ ہی لاش گھر پہنچا گئے تھے۔ ہاشم مبین کی موت سے ان کی گھریلو لائف میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ شازمہ پہلے بھی سلائی کڑھائی کر کے گھر چلاتی تھی اور اب بھی، مگر اب ابھیا گلی کے بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دی تاکہ ماں کا ہاتھ بٹا سکے۔ سال پر لگا کر اٹھتے گئے۔ ابھیا نے BA آنرز کمپلیٹ کر کر ایک پرائیویٹ کمپنی میں سیکرٹری کی جاب کر لی، کیونکہ شازمہ کی بیماری سے ہونے والے خرچے پر گھر کا گزارا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے 4 ماہ ملک انڈسٹریز میں دانیال ملک کی سیکرٹری کی جاب کی اور 2 ہفتے پہلے وہاں سے ریزائن کیا تھا۔ ابھیا اپنے بستر پر لیٹی ماں کے آپریشن اور مکان کے کرائے کے خرچے کو سوچ رہی تھی، کیا کروں اب؟ بھیک بھی مانگوں گی تو تب بھی اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر پاؤں گی۔ میرے مالک ہم غریبوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ افسردہ ہوئی۔ کیا مجھے دانیال ملک کی بات مان لینی چاہیے؟ کوئی اور بھی تو چارہ نہیں، اس کے سوا کون دے گا اتنے پیسے مجھے؟ ہاں یہی آخری آپشن ہے۔ امی نے ساری زندگی اذیت میں گزاری ہے، اب میری باری ہے ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ کیا مجھے ایسا کر کر سکون مل سکے گا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ اب کون سا سکون میں ہوں میں؟ سکون کس بلا کا نام ہے؟ ہم غریبوں کو کیا پتہ جو ایک ٹکے کے لیے ترستے ہیں۔
وہ مایوس ہوئی تو پھر میں کال کر لوں اسے، وہ کشمکش میں تھی۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں کروں گی۔ یہ آخری سوچ تھی جو ابیہ نے نیند کی وادیوں میں جانے سے پہلے سوچی تھی۔ بیا بیا اٹھو، امی کو دیکھو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نیہا نے سوئی ہوئی ابیہ کو جھنجھوڑا۔ کیا ہوا؟ ابیہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ امی کیا ہوا امی کو؟ ابیہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں، تم چلو جلدی، نیہا روتے ہوئے بولی۔ دونوں آگے پیچھے بھاگتی شازمہ کے کمرے کی طرف گئی جہاں وہ جھکی بیٹھی تھی، بلڈ وامٹنگ کر رہی تھی۔ امی کیا ہوا امی؟ شازمہ ہرگز جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ نیہا تم سنبھالو امی کو، میں رکشہ لاتی ہوں، ابیہ کہتی باہر بھاگی۔ چند منٹ بعد وہ نیہا اور ماں کو سنبھالتی ہاسپٹل جا رہی تھی۔ چادر میں لپٹی لڑکی زرار شاہ کو اپنی طرف بڑھتی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک نظر پھر سے اسے دیکھا، وہ واقعی آہستہ آہستہ چلتی اسی کے پاس آ رہی تھی۔ میں آپ کو انفارم کر چکا تھا مس ابیہ ہاشم، جتنی جلدی ہو سکے اپنی مدر کا آپریٹ کروا لیں، ورنہ جی میں کرتی ہوں کچھ۔ اوکے، ریسپشن پر پیپر سائن کریں اور چارجر سبمٹ کروا کر آپریشن کی ڈیٹ لے لیں۔ جی ابیہ نے آہستگی سے جی کہا۔ ڈاکٹر ربانی سر ہلاتے چلے گئے۔ ابیہ ریسپشن پر آئی، ساری ڈیٹیل لے کر وہاں موجودہ لڑکی کو دیکھا۔ وہ کوئی ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے؟ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ میڈم یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، نہ تو کوئی خیراتی ادارہ اور نہ ہی کوئی سیل میلہ جہاں ڈسکاؤنٹ ملے۔ آپ کو پیپر سائن کرنے ہیں تو کریں، ادروائز میرا ٹائم ویسٹ مت کریں۔ وہ کھرا سا جواب دیتی پھر سے کمپیوٹر پر بزی ہوگی۔ ابیہ اس ٹکے سے جواب کو سن کر فائنل فیصلہ کر مضبوط قدم اٹھاتی نیہا اور شازمہ بیگم کو واپس گھر لانے کے لیے چل دی۔ سمل بیٹا کہاں ہو؟ وہ کچن میں تھی جب فرحہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ جی امی کچن میں ہوں، یہ چھوڑو سب اور جا کر حلیہ ٹھیک کرو، تھوڑا تیار ہو جاؤ جا کر۔ رفت رشتے کروانے والی کا فون آیا ہے، وہ کسی فیملی کو لے کر آ رہی ہیں۔ فرحہ بیگم نے تیار ہونے کی وجہ بتائی۔ امی میں نہیں جاؤں گی کسی کے سامنے، وہ اکتائی، فضول میں مت بولو، چلو جاؤ شاباش۔ اپنی بھابھیوں کا پتہ ہے نا تمہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں برداشت نہیں کرتی، جب میں نہ رہی تو نہ جانے کیا کریں گی تمہارے ساتھ، اس لیے تنگ مت کرو، جاؤ۔ چھوڑو یہ، فرحہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے باؤل پکڑا۔ جا رہی ہوں صرف آپ کی خاطر، جاؤ میرا بچہ، انہوں نے چھوٹے بچے کے انداز میں پچکارا۔ سمل منہ بناتی کمرے میں تیار ہونے چل دی۔ بیا تم امی کو کیوں لے آئی ہو واپس؟ اگر پھر سے طبیعت بگڑ گئی تو؟ نیہا پریشانی سے پوچھا۔ 1-2 دن تک پیسوں کا انتظام کر پھر ایڈمٹ کروائیں گے۔ اتنا بل کہاں سے دیتے ابھی ایڈمٹ کروا کر؟ ابیہ نے واپس لانے کی وجہ بتائی۔ کہاں سے ہوگا اتنے پیسوں کا انتظام؟ وہ بھی تو کرایہ بھی دینا ہے 2 ماہ کا، وہ رو دینے کو تھی، ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، امی کے پاس جاؤ، ابیہ سنجیدگی سے کہتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ہیلو سر، السلام علیکم، میں ابیہ ہاشم، وہ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ واہ، ابیہ ہاشم، کیسے یاد کر لیا؟ دوسری طرف تسخیرانہ انداز میں پوچھا گیا۔ سر وہ ابیہ نے سوکھتے لبوں پر زبان پھیری۔ جی ضرور، میں سن رہا ہوں، وہ محفوظ ہوا۔ سر وہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابیہ نے جلدی سے بات مکمل کر دل پر ہاتھ رکھا جس کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ ہا۔ دوسری طرف بے ہنگم سا قہقہہ لگایا گیا۔ اتنی جلدی؟ اس نے ہنسی کے دوران پوچھا۔ سر کیا آپ مل سکتے ہیں؟ ابیہ نے غصہ دباتے ہوئے پوچھا۔ ضرور۔ ہا۔ تو پھر کل آ جاؤں آفس؟ نو مس ابیہ، آفس میں نہیں، ایسی ملاقاتیں آفس میں نہیں ہوتی۔ وہ ہنسا تو پھر وہ حیرانی سے بولی۔ ابیہ نے دانیال ملک کے منہ سے جگہ کا نام سنا تو ہچکچائی۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو کل شام 7 بجے وہاں آ جانا، ورنہ تمہاری مرضی۔ دانیال ملک نے یہ کہہ کر کھٹک سے کال کاٹ دی۔ ابیہ کے پاس اس کے بتائی ہوئی جگہ پر جانے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ وہ لڑکی زرار شاہ کے پاس سے ہوتی ہوئی اس کے پیچھے ٹیبل پر چیئر گھسیٹ کر بیٹھی۔ زرار نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس لڑکی کو دانیال ملک کی ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر زرار کو بالکل بھی حیرت نہ ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ دانیال ملک کو نت نئی لڑکیوں سے غرض ہوتا ہے، اور نہ تو ان کی کلاس سے اور نہ ہی ان کے حلیے سے۔ 2 سال میں نہ جانے کتنے رشتے دکھائے ہیں جو انکار کر گئے تھے۔ اب تو سنبل نے گنتی کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ ٹیرس پر بیٹھی تھی، اپنی بار کی ریجیکشن کو سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں اور کتنی ذلت سہنا باقی ہے، سب گھر والوں کے سامنے۔
کاش میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جو ہوا، کاش میرا چہرہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح۔ تم ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں وہ اذیت دوں جو میں نے سہی ہے۔ ان 2 سالوں میں میری زندگی برباد کر کے نہ جانے کہاں دفان ہو گئے ہو۔ میری بد دعائیں ہرگز تمہیں سکون نہیں لینے دیں گی زرار شاہ۔ سنبل نے آسمان کی طرف دیکھ کر اسے ہر بار کی طرح بے سکونی کی دوا دی۔ السلام علیکم سر، ابیہ نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ دانیال ملک نے سر ہلا کر شراب کا گھونٹ بھرا۔ جی تو مس ابیہ ہاشم کی سلسلے میں ملنا چاہتی تھیں آپ؟ وہ جانتا تھا مگر پھر بھی پوچھا۔ وہ سر، مجھے آپ کی آفر منظور ہے، وہ بمشکل بات مکمل کر پائی۔ آفر 2 ہفتے پہلے آپ کو جاب کے دوران دی گئی تھی، جب آپ بہت پاکیزہ بی بی بن کر آفر اور جاب دونوں میرے منہ پر مار آئی تھیں۔ لفظ آفر سن کر زرار شاہ کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ آج وہ 3 کام ایک ساتھ کر رہا تھا، شراب، سگریٹ اور تیسرا پیچھے ٹیبل پر موجودہ دانیال ملک اور ابیہ ہاشم کی گفتگو۔ وہ جانتا تھا کسی کی پرسنل گفتگو سننا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، مگر پھر بھی وہ ایسا کر رہا تھا۔ اتنی جلدی شرافت کا چولا اتار پھینکا۔ ہاؤ اسٹرینج! وہ تسخیرانہ ہنسا۔ سر، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ میں منائی، پیسوں کی ضرورت تو تب بھی تھی۔ از اٹ؟ جی تو پھر سر پلیز، میں اس دن کے لیے ایکسکیوز کرتی ہوں۔ اوکے۔ دانیال نے کندھے اکچائے۔ مگر 2 ہفتے پہلے کی آفر اور آج کی آفر میں تھوڑا رد و بدل ہوگا۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ کیا؟ وہ آفر 5 لاکھ اور 1 رات کی، مگر یہ آفر 10 لاکھ اور 10 دن کی ہوگی۔ ایکچولی میں تمہیں اپنے ساتھ سنگاپور لے جانا چاہتا ہوں، کہو کیا خیال ہے؟ وہ گھونٹ بھرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر سر، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ دانیال ملک کی کمینگی جانتی تھی، مگر پھر بھی اس قدر گندا ہے۔ اس نے آج جانا تھا۔ کیوں بھئی؟ ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے۔ ویسے بھی اتنے پیسوں میں پورے سال کی بکنگ ہو جاتی ہے اور تم صرف 10 دن نہیں نکال پا رہی۔ سر پلیز ایسا مت کریں، میری مدر کا آپریٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ پلیز سر، میں آفر بڑھا دیتا ہوں۔ وہ کمینگی سے آنکھ مارتا بولا۔ سر نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ اوکے فائن، ایز یو وش۔ اگر نہیں منظور تو جا سکتی ہو۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اتنے پیسوں کی کوئی بھی تمہیں آفر نہیں دے گا، اور ویسے بھی بہت دیکھی ہیں تم جیسی۔ ابھی چند دن پہلے مجھے بے حیائی کے طعنے دے کر آج اسی بے حیائی کی حامی بھرنے آئی ہو، اور اسی طرح کل تو 10 یا 5 لاکھ میں بھی باخوشی آؤ گی۔ وہ ہنسا۔ ہاں، اگر پیسے کم ہے تو بتا دو، میں اس کا متبادل ڈھونڈ دیتا ہوں۔ وہ میرا دوست ہے نا راضی، اکثر آفس میں آتا دیکھا ہوگا تم نے، اسے بھی تم بھاگ گئی ہو، وہ بھی منہ مانگی قیمت۔ انف! ابیہ اس سے زیادہ اپنی نسوانیت کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑی ہوئی۔ انف انف دانیال ملک، تم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو، اس لیے میں اپنے الفاظ تم جیسے گندگی میں لتھڑے غلیظ پر ضائع نہیں کروں گی۔ ایسی آفریں اپنے جیسوں کو دوست سمجھیں۔ میری بے بسی مجھے تم جیسے شیطان کی آفر قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ وہ غصے سے کہتی، چیئر کو ٹھوکر مارتی، آنسو روکتی، کلب سے باہر نکلی۔ لعنت ہو مجھ پر، میں اتنا کیسے گر گئی، خود کو بیچنے چلی تھی۔ تف تف ہے تجھ پر ابیہ ہاشم، تف! آخر کو نکلی نہ ایک چواری کی اولاد۔ وہ آنسو پوچھتی، خود کو ملامت کرتی، سنسان سی سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے مالک، مجھے معاف کر دے، اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی میں، اپنی عزت کی چادر اپنے ہی ہاتھوں سے داغدار کرنے چلی تھی۔ اف! توبہ میرے مالک، توبہ! نہ جانے کیسے میں نے ایسا سوچا بھی۔ پیچھے سے آتی بائیک پر موجود نوجوانوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ابیہ کے پرس کو جھپٹا۔ وہ اپنی سوچوں میں چلی جا رہی تھی، ایسی افتاد کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ جھٹکا لگنے پر اچھلی، رکو رکو، میرا پرس، میرا سیل! وہ چلاتے رہ گئی، مگر وہ لوگ اپنا کام دکھا کر جا چکے تھے۔ سنبل بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ فرح بیگم سنبل کے روم میں آ کر اسے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ناول پڑھ رہی تھی۔ کوئی کام تھا کیا؟ وہ ماں کی طرف آئی۔ ہاں، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سنبل نے بیڈ پر لیٹ کر سر ان کی گود میں رکھا۔ انہوں نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوما۔ اچھا، اب مسکا مت لگائیں، بتائیں کیا کام تھا؟ بہت بدتمیز ہو، مائیں بھی کبھی مسکا لگاتی ہیں اولاد کو۔ میں تو مذاق کر رہی تھی مائی سویٹ موم۔
سمبل نے مسکراتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اچھا میری بات سنو، فرمائے ملکہ عالیہ شرارت سے چھیڑا۔ سمبل، اوکے سیریس۔ سمبل نے منہ پر انگلی رکھ لی، وہ تمہارے لیے بہت اچھا پرپوزل لایا ہوں۔ وہ تمخصرانہ ہنسی، اچھا پرپوزل ہر 2-4 ہفتے بعد آتا ہے، مگر اچھا پرپوزل اب کی داغدار بیٹی کو ریجیکٹ کر جاتا ہے۔ امی کوئی نئی بات نہیں، وہ افسردہ سی بولی، ایسا نہیں کہتے میری جان، تم تو لاکھوں میں ایک ہو۔ آپ ماں ہیں، آپ کو اپنی بیٹی ہر عیب سے شفاف نظر آئے گی۔ میری بیٹی میں کوئی عیب نہیں، فرحہ بیگم تڑپ کر بولی۔ یہ عیب نہیں تو کیا؟ سمبل نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا جہاں دائیں جانب کٹ پٹی سے کان کے نیچے تک سیاہ نشان تھے جو کہ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو ماند کر رہے تھے۔ یہ سب ہونا لکھا تھا میری جان، فرحہ بیگم اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ مگر میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی جو لڑکی یہاں سے نکلی ہے وہ کس طرف گئی ہے؟ زرار شاہ نے کلب کے گیٹ پر موجود گن مین سے پوچھا۔ کون سر؟ ابھی چند منٹ پہلے جو نکلی ہے سر، وہ لڑکی جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہاں چادر اس لڑکی کی پہچان بن گئی تھی اور وہ بدبخت اسی چادر کو اتارنے چلی تھی۔ ہاں وہی سر، وہ دائیں طرف گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسے؟ جتنا پوچھا گیا ہے اتنا ہی جواب دو، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصے سے کہتا دائیں طرف بھاگا۔ گن مین نے حیرت سے اسے اس لڑکی کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں کیوں یہاں ہوں؟ مجھے بھی لے جاؤ مجھے بھی، لوٹ لو سب، بکاؤ مال ہوں میں۔ ہاں آؤ، لگاؤ میری بولی، میں تیار ہوں، لگاؤ میری بولی۔ ابھیا پرس چھن جانے کے صدمے سے زمین پر بیٹھی بنا سوچے سمجھے چلا رہی تھی۔ پرس میں موبائل اور چند ہزار روپے تھے جو وہ ایک کلیگ سے مانگ کر لائی تھی تاکہ گھر کا کرایہ ادا کر سکے، اور اب پرس بھی چھن چکا تھا۔ وہ صدمے سے چور، گھٹنوں میں سر دیے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑے زرار شاہ نے یہ چیخو پکار بخوبی سنی۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے پاس آیا۔ ابھیا نے اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں اپنی طرف دیکھتے اس ہینڈسم شخص کو دیکھا۔ یہ یقیناً اسی کلب سے میرے پیچھے آیا ہوگا۔ وہ جلدی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ پرس چھن جانے کا صدمہ شاید اس کے دماغ کو مفلوج کر چکا تھا، اس لیے پھر سے وہی کچھ کہہ رہی تھی جس سے ابھی چند منٹ پہلے توبہ کی تھی۔ میں مگر پیسے اپنی مرضی کے لوں گی۔ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ یقین نہ آئے تو وہ وہاں۔ ابھیا نے کچھ فاصلے پر موجود اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں روشنی میں لے جا کر دیکھ لو، وہ پاگلوں کی طرح اشارہ کرتی بولی۔ زرار شاہ کو اتنے عرصے بعد پھر سے کسی لڑکی پر ترس آیا تھا، یا پھر شاید اس کی بے بسی بے چارگی پر ترس آیا تھا، اسی لیے آہستگی سے مزید قریب ہوا۔ بائیں ہاتھ میں پکڑے چیک کو آگے بڑھایا جو وہ آتے ہوئے گاڑی میں موجود چیک بک سے سائن کر کر لایا تھا۔ یہ لے لو، جتنے پیسوں کی تمہیں ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہیں، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، عورت کی عزت، اس کی نسوانیت اتنی آرزاں نہیں ہوتی چند پیسوں کے عوض بیچ دی جائے۔ یہ تو بہت نازک ہوتی ہے، جس پر پڑا ہلکا سا بھی چھینٹا اس کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اور جو عورتیں اپنے ہاتھوں اپنی عزتیں بیچتی ہیں وہ پھر خود کو عورت کہلانے کی حقدار نہیں۔ زرار نے اسے اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے پا کر آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چیک تھما کر واپس مڑ گیا۔ ابھیا منہ کھولے اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ سمبل پنجاب یونیورسٹی میں BS کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس وقت وہ اور اس کی چند کلاس فیلوز کیمسٹری لیب میں موجود مختلف کیمیکلز کے تجربے کر رہی تھی۔ ان اسٹوڈنٹ میں زرار شاہ بھی شامل تھا۔ زرار شاہ اپنی 22 سالہ زندگی میں دوسری دفعہ پاکستان آیا تھا۔ پہلی دفعہ 15 سال کی عمر میں عالم شاہ باب ایکسیڈنٹ پر صرف 1 ہفتے کے لیے، اور دوسری بار اس لیے اب وہ پاکستان بلکہ لاہور کو چند دنوں میں اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہتا تھا، اور اس کام کی شروعات وہ یونیورسٹی سے کر چکا تھا۔ اس نے آج مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کیا تھا اور اب تھکن سے چور ہاسٹل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کیمسٹری لیب کے بورڈ پر پڑی۔ اس نے اپنے قدم ہاسٹل کی بجائے اس کی طرف موڑ دیے۔ اب وہ لیب جا رہا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔